إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت مثل النار نام حاربها ولا مثل الجنة نام طالبها. میرے محترم دینی بھائیوں، آج اس مجلس میں ہم جمع ہیں اور یہ پہلا ہمارا موقع ہے جو اس طرح کا پروگرام ہم کر رہے ہیں، اور اس پروگرام سے جو مقصود ہے وہ اس طبقے کی دینی تربیت ہے جو عام طور سے دنیوی اعتبار سے ترقی یافتہ ہوتا ہے، لیکن دینی اعتبار سے بعض اوقات دین کی بہت ساری بنیادی باتیں بھی نہیں جانتا ہے۔ عام طور سے اس طرح کے دینی دروس اور دینی پروگرام مساجد میں ہوتے رہتے ہیں، لیکن ایک طبقہ وہ ہے جو عام طور سے مسجدوں سے بھی دور ہوتا ہے۔ آپ لوگوں میں سے اکثر لوگ اس سے جڑے ہوں گے، مسجد سے بھی جڑے ہوں گے، لیکن ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو ہزاروں کی گنتی میں ہے جو دینی ماحول سے دور ہوتا ہے۔ اس طرح کے پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ایسے طبقے کو ہم اپروچ کریں، ان سے ہم تعلق بنائیں اور ان لوگوں کو اس طرح کی دینی مجالس سے جوڑیں۔ آج یہاں وہ لوگ دینی اعتبار سے جڑتے ہیں، کل مسجدوں سے بھی جڑنے والے بنیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ آپ نے فرمایا ما رأيت مثل النار نام حاربها ولا مثل الجنة نام طالبها، کہ میں نے نہیں دیکھا کہ جہنم جیسی چیز کے سلسلے میں کوئی آدمی جہنم جیسی چیز سے اس کو جاننے کے باوجود اس سے سو گیا ہو، یعنی ایک آدمی جہنم سے بھاگ رہا ہے اور اس کے باوجود وہ جہنم سے ڈرنے کے باوجود ایسا آدمی سو جائے، ایسا میں نے آدمی نہیں دیکھا کہ جہنم جیسی چیز سے بھاگنے والا سو جائے، میں نے نہیں دیکھا۔ اور جہنم جیسی کوئی اور چیز ایسی نہیں ہے کہ جس سے کوئی آدمی ڈر رکھتا ہو، خوف رکھتا ہو، اس سے بچنا چاہتا ہو اور پھر وہ سو جائے۔ اور اسی طرح سے جنت کا معاملہ ہے کہ میں نے جنت جیسی کوئی اور چیز نہیں دیکھی جس کا طلب کرنے والا سو گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی، اللہ تعالیٰ نے جہنم بنائی، اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دنیا میں ڈال دیا۔ دنیا کی زندگی اسی جنت اور جہنم کے لیے انتخاب کی جگہ ہے۔ یہاں پر انسانوں کا سلیکشن ہو رہا ہے، کون جنت میں بسائے جانے کے لائق ہے اور کون ہے جس کو جہنم میں ڈالا جائے گا، کون ہے جو جہنم کے لائق ہے۔ دنیا کی زندگی ہمارے لیے آزمائش اور فتنہ ہے۔ دنیا کی زندگی میں ہمارا امتحان ہو رہا ہے، اور یہاں ہم کو رسولوں کے ذریعے سے بتایا جا چکا ہے کہ دنیا میں تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے، دنیا کی زندگی میں تمہارا اصل یہاں پر لانے کا، یہاں پر بھیجنے کا، یہاں پر رکھنے کا اصل مقصد کیا ہے۔ اور اس کے بعد ایک دن موت ہونے والی ہے، ایک دن ہر ایک کو موت آنے والی ہے، اور اس موت کے بعد میں ایک دن قیامت آئے گی، اور جس دن قیامت آئے گی اس دن انسان کے ابدی مستقبل کا فیصلہ ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ کے فیوچر کا اس کا فیصلہ ہو جائے گا۔ دنیا کی زندگی انسان کے لیے غفلت کی جگہ ہے، یہاں عام طور سے انسان غفلت میں پڑا رہتا ہے، کوئی بھی بچوں میں مشغول ہے،
کوئی جاب میں، کوئی ایجوکیشن میں، کوئی فضول کاموں کے اندر، ایسے کاموں کے اندر جو نہ دنیاوی اعتبار سے اس کے لیے فائدے والے ہیں، نہ آخرت کے اعتبار سے فائدے والے ہیں، نہ اس کے اپنے لیے مفید ہیں، نہ سماج کے لیے کام کی چیزیں ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو واقعی اپنی زندگی کا مقصد جانتے ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو واقعی اس مقصد کے سلسلے میں اس کے مطابق جیتے ہیں۔ دیکھیے دو چیزیں ہیں، ایک زندگی کا مقصد جاننا، دوسرے اس مقصد کے مطابق جینا۔ ایک بہت بڑا طبقہ ہے، زمین پر چل پھر رہا ہے، سانس لے رہا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، اچھے جاب اس کے ہیں، بڑا پیکیج اس کا ہے، اور اس کے پاس گاڑی ہے، اس کے پاس گھر ہے، ہر چیز اس کے پاس ہے، لیکن اس کے پاس زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ ایک طبقہ ہے جس کے پاس مقصد ہے، لیکن ایسا مقصد ہے جو اس کی موت تک ہی اس کے کام آ سکتا ہے، لیکن زندگی موت تک نہیں ہے۔ ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ زندگی موت تک نہیں ہے، کیونکہ انسان کی جو زندگی ہے اس کا ایک حصہ دنیا میں ہے موت سے پہلے، اور باقی بچا ہوا پورا کا پورا حصہ آخرت میں مرنے کے بعد ہے۔ کہ ایک انسان کو اللہ نے زندگی دی، اب ایک حصہ اس کا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رکھا مرنے سے پہلے، اور دوسرا جو بڑا حصہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہونے والا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے آخرت میں ڈال دیا۔ اب آخرت کی جو زندگی ہے، مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے، اس زندگی میں یا تو انسان کے لیے راحت ہے، آسانی ہے، یا اس کے لیے مصیبت ہے۔ دو میں سے ایک حالت ہے، دنیا میں بھی ایسی ہے، لیکن دنیا میں مصیبت بھی چھوٹی ہے، اور یہاں پر جو راحت ہے، آسانی ہے، انجوائمنٹ ہے، یہ بھی چھوٹا ہے۔ اس کی مقدار بھی کم ہے، کوانٹٹی بھی کم ہے، اس کی کوالٹی بھی بہت لو ہے، چاہے وہ راحت ہو یا مصیبت ہو۔ لیکن آخرت کی جو زندگی ہے، اس زندگی میں، جنت میں، انسان کی زندگی کا لیول بہت اونچا ہوگا۔ وہ بوڑھا نہیں ہوگا، وہ بیمار نہیں ہوگا، وہ جوان رہے گا، اس کو پیشاب پاخانے کی گندگی کی تکلیف نہیں ہوگی، اس کو پسینہ بھی اگر آئے گا تو وہ خوشبو ہوگی۔ ایک ایسی زندگی ہے جو صرف خیالی نہیں ہے، واقعی ایسی زندگی ہے۔ مرنے کے بعد ایک زندگی ایسی ہے جس میں راحت دنیا کی راحت سے زیادہ قوی ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ اور ایک اور زندگی ہے جہاں دنیا کی تکلیف سے بڑھ کر وہ تکلیف ہے، دنیا کے مقابلے میں وہاں کی مصیبت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے اور بہت سنگین اور بھیانک ہے۔ وہاں پر انسان کے لیے جہنم ہے، وہاں پر انسان کے لیے سانپ اور بچھو ہے، اور کیا نہیں ہے۔ وہاں پر اللہ کی طرف سے آگ رکھی گئی ہے۔ یہ دو زندگیاں مرنے کے بعد ہیں، اس میں سے کس کو چننا ہے؟ یہ دنیا میں چننا ہے۔ ایسا نہیں کہ آدمی وہاں جا کر چنے گا کہ مجھ کو جنت میں جانا ہے، جہنم میں، وہاں وہ نہیں چنے گا، وہاں اللہ کی طرف سے چناؤ ہوگا، یہاں اس کو چننا ہے۔ کیونکہ قرآن کریم میں سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن اللہ کی طرف سے کہا جائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج تم الگ ہو جاؤ۔ دنیا میں آپ دیکھیں گے ایک ہی گھر میں اچھا انسان بھی ہے، برا بھی ہے، ایک پڑوسی اچھا ہے تو دوسرا بہت برا ہے، ایک ہی دکان میں، ایک ہی جاب پہ، ایک ہی کمپنی میں اچھے لوگ بھی ہیں، برے بھی ہیں، راستے پہ لوگ چل رہے ہیں، گاڑیوں میں سواری کر رہے ہیں، اچھے بھی لوگ ان میں ہیں اور برے بھی لوگ ان میں ہیں، سب مل جل کے رہ رہے ہیں۔ یہاں ایسی کوئی تفریق نہیں ہو پا رہی ہے کہ اچھے ایک طرف ہو جائیں، برے ایک طرف ہو جائیں، سب مکس اپ ہیں۔ اس لیے سماج کے اندر بھی اچھے لوگ ہیں تو برائیاں بھی ہیں، مصیبتیں بھی لوگوں کے لیے ہیں۔ سماج کبھی بھی پرفیکٹ نہیں ہو پاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ایسے ایلیمنٹ سماج میں ہمیشہ ہوتے ہیں جو سماج کے لیے خطرہ اور اس کے لیے نقصان ہوتے ہیں۔ ایسی کوئی سوسائٹی ہے کیا جہاں پر صرف سکون ہو، امن ہو، چین ہو، اطمینان ہو، ہر انسان دوسرے کا بھلا چاہتا ہو، وہاں پر موت نہ ہو، وہاں پر غم نہ ہو، وہاں پر انسان کے لیے تکلیف نہ ہو، وہاں پر آدمی کو چوٹ نہ لگے، نہ اس کے پاؤں میں چوٹ آئے، نہ اس کے سر میں چوٹ آئے، نہ اس کے دل میں چوٹ آئے، اس کو ہر ایک سے امن ہو، کسی کے بارے میں دھوکہ، چوری اور سازش کا اس کو ڈر نہ ہو، کسی کانسپریسی کا اس کو ڈر نہ ہو۔ ایسی کوئی دنیا ہے کیا جہاں اس سے محبت کرنے والے سچی محبت کریں، جھوٹی نہیں، جہاں اس سے کچھ بولنے والے واقعی سچ بول رہے ہوں، اس کو دھوکہ نہ دے رہے ہوں، اپنا کام بنانے کے لیے اس کو بیوقوف نہ بنا رہے ہوں۔
ایسی کوئی دنیا ہے کیا؟ ایسی کوئی سوسائٹی ہے کیا؟ آپ دیکھیں گے دل میں ایک تمنا اس چیز کی ہے، لیکن جب آدمی اپنے دل سے زمین پر نظر پھیرتا ہے، دنیا میں نظر دوڑاتا ہے، اس کو دکھائی دیتا ہے کہ جو چیز میرے دل میں ہے وہ دنیا میں نہیں ہے. جس چیز کی پیاس مجھ کو ہے وہ زمین میں دکھائی نہیں دیتا ہے. ایسا کیوں ہے؟ بلکہ ہر آنے والا دور پچھلے دور کے مقابلے میں زیادہ برا دکھائی دیتا ہے کہ اگر کل امن تھا تو آج اور زیادہ مصیبت ہے. کل اگر لوگ اخلاقی اعتبار سے پائیدار تھے تو اور زیادہ پھسلنے والی قوم آج پیدا ہو چکی ہے. آج ایک آدمی ایک دن میں صبح کچھ ہے تو شام میں کچھ ہے. اس کا دل بدلنے میں تھوڑی بھی دیر نہیں لگتی ہے. اصول دھیرے دھیرے دھندلے ہوتے چلے جا رہے ہیں. انسانیت کسی پر اعتبار نہیں کر پا رہی ہے، یہاں تک کہ ایسا سماج ہو رہا ہے کہ بیوی شوہر پر، شوہر بیوی پر، ماں باپ اولاد پر اور اولاد ماں باپ پر اعتبار نہیں کر سکتے. ایک بھائی بھائی کے لیے کوئی قابل اعتبار انسان نہیں ہے، بلکہ اس کو زیادہ ڈر اس سے ہے کہ اگر باپ مر جائے گا تو جائیداد کی تقسیم کے وقت میں یہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ کرے گا. یہ جو دنیا جس میں ہم جی رہے ہیں، کیا یہ آئیڈیل زندگی ہے؟ کیا اس زندگی کے لیے ہم سب کچھ کر رہے ہیں؟ اور آدمی دیکھیے بڑا پیکج زندگی کے لمحات کو بڑھا سکتا ہے کیا؟ ایک آدمی 10,000 کماتا ہے، ایک آدمی 10 لاکھ مہینہ کماتا ہے. کیا اس کا پیکج بڑھنے سے اس کی زندگی بڑھے گی؟ ایک دن وہ مرنے والا ہے، وہ کتنا بھی کما لے یہاں چھوڑ کے جانا ہے. اور آپ نے کئی لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا ہوگا. آپ دیکھیں گے کہ جو قبر میں جاتا ہے اس کے ساتھ میں کچھ نہیں ہوتا ہے. اگر کوئی آدمی بس سے اتر رہا اور کوئی اس کے ہاتھ سے کچھ لے کر بھاگے، اس کے پیچھے وہ بھی بھاگے گا، کم سے کم چلائے گا، کم سے کم وہ کمپلین کرے گا. لیکن ایک آدمی قبر میں جب اس کو رکھا جاتا ہے، اس کے سب چیزیں اس سے چھن چکی ہوتی ہیں. اس کو صرف ایک کفن دیا جاتا ہے اور وہ بھی ایک دم سادہ ہوتا ہے اور اس کے اوپر مٹی ڈالی جاتی ہے. ایک زمانہ وہ تھا کہ وہ اپنے کپڑوں پر لگی ہوئی دھول کو بھی برداشت نہیں کر پاتا تھا، لیکن آج ایک ایسا دن آیا ہے کہ اس کے چہرے پر بھی مٹی ڈالی جا رہی ہے اور وہ اپنے چہرے سے مٹی ہٹا نہیں سکتا ہے. ایک دن ہم سب پر ایسا آنے والا ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ دن کون سا ہوگا، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم ایک دن مرنے والے ہیں. اصل مسئلہ موت نہیں ہے، اصل مسئلہ موت کے بعد کی زندگی ہے. اصل مسئلہ موت نہیں. موت اگر اصل مسئلہ ہوتی کہ ایک دن مرنے والے ہیں، کوئی آدمی گناہ کر دیتا جیسے ہٹلر ہے، سب کو ختم کیا، اس کے بعد خودکشی کر لی، چھٹی، کوئی قانون نہیں، کوئی پکڑنے والا نہیں، کچھ نہیں. ایک آدمی خود انجوائے کر لے، جب تھک جائے انجوائمنٹ سے تو نیند کی گولیاں 50 کھا لے اور مر جائے. دل نہیں لگ رہا دنیا میں، بس ہو گیا، چلا جائے. تو ایک آدمی جتنا چاہے انجوائے کر سکتا تھا دنیا، اگر صرف موت خاتمہ ہوتی تو. موت خاتمہ نہیں ہے، موت شروعات ہے. موت ایک شروعات ہے. موت امتحان کی زندگی سے نکل کر انجام کی زندگی میں جانا ہے. موت کیا ہے؟ موت ایک دروازہ ہے. آپ ایگزام ہال میں ہیں اور آپ اس دروازے سے گزر کر آپ رزلٹ کی جگہ پہ پہنچ گئے، اور وہاں پر رزلٹ ایسا ہے کہ وہ آپ کو زندگی بھر ہمیشہ کے لیے بھگتنا ہے. آج وقت ہے ہمارے پاس، اور آج سے بہتر کبھی کوئی وقت نہیں تھا. اس لیے کہ جو انسان آج سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہے وہ کل سے بھی فائدہ نہیں اٹھا پاتا ہے. جو آدمی آگے کے لیے ٹالتا ہے اس کی زندگی موت پر ختم ہو جاتی ہے اور اس کے کئی معاملے اسی طرح سے باقی رہتے ہیں. آپ دیکھیے کتنے لوگ ہیں، ہم حج کو جائیں گے، ہم زکوٰۃ دیں گے، ہم نماز پڑھیں گے، کئی ارادے کرتے رہتے ہیں، لیکن اچانک موت کا فرشتہ آتا ہے اور ان کو موقع نہیں دیتا ہے. وہ سب کو ٹال سکتے ہیں، وہ نماز کو ٹال سکتے ہیں، وہ قرآن کی تلاوت کو ٹال سکتے ہیں، وہ حج کو اور زکوٰۃ کو ٹال سکتے ہیں، وہ موت کے فرشتے کو نہیں ٹال سکتے ہیں. لیکن اصل موت بھی نہیں ہے. اصل موت کے بعد کی زندگی ہے جو ایک انجام کی صورت میں انسان کے سامنے آنے والی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات کہی، ما رأیت مثل النار نامحاربها، میں نے نہیں دیکھا جہنم جیسی چیز، جہنم کی جیسی کوئی چیز میں نے اور چیز نہیں دیکھی جس سے بھاگنے والا سو گیا ہو. آپ تب تصور کریں، ایک آدمی ہے سو رہا ہے، بیوی اس کو اٹھائے کہ اٹھیے سبزی لانی ہے، مجھ کو نہیں اٹھنا ہے، مجھ کو سونا ہے، میری شفٹ چینج ہو چکی ہے. بیوی کے اٹھانے کے باوجود وہ آدمی نہیں اٹھ رہا ہے. لیکن وہی بیوی اگر اس سے کہے کہ دیکھو گھر میں آگ لگ رہی ہے، گھر میں آگ لگی ہوئی ہے، اٹھو،
وہ آدمی ہڑبڑا کے اٹھے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو معلوم ہے آگ کس کو کہتے ہیں. اب وہ آدمی کہے آگ رہے تو رہے، میں سوتا ہوں. ایسا دنیا میں میرے علم میں کوئی آدمی نہیں ہے جو واقعی اس بات کو سمجھ رہا ہو کہ اس کو کیا میسج دیا گیا ہے اور اس کے باوجود وہ سکون کی نیند سو سکے. یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے جہنم جیسی کوئی چیز اور چیز نہیں دیکھی جس سے بھاگنے والا سو گیا ہو، کہ جس سے ڈرنے والا بے فکر نیند سو جائے. ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جس انسان کو واقعی احساس ہو جائے کہ جہنم کیا ہے اس انسان کو نیند نہیں آئے گی. آپ بتائیے کسی کو بتایا جائے کہ بھائی کل آپ کو پھانسی ہے، کل آپ کو فلاں آدمی قتل کرنے والا ہے، کل آپ کی فلاں مصیبت آنے والی ہے. چھوٹی چیز کل آپ کے گھر پہ جو آپ نے اتنا بڑا قرض لیا ہے آپ کے گھر پہ آنے والا گھر کی نیلامی ہونے والی ہے. اگر یہی بات اگر کسی آدمی کو معلوم ہو جائے، آدمی کو نیند نہیں آتی رات میں. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آدمی سو نہیں پاتا ہے. پھر واقعی وہ آدمی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہنما مانتا ہے، اسلام کو حق مانتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات سے بڑھ کر کسی کی بات کو نہیں مانتا ہے، زبان سے عقیدہ بھی ہے، وہ آدمی جب جس کو رسول بتا دے، اللہ بتا دے کہ جو آدمی برائیاں کر کے مرے گا آخرت میں اس کے لیے جہنم ہے، وہ آدمی کیسا گناہ کر کے بے چین یعنی چین کی نیند سو سکتا ہے؟ وہ آدمی کیسے کچھ نہیں کر سکتا ہے؟ وہ آدمی کیسے بے فکری کے ساتھ میں بے عملی کے ساتھ جی سکتا ہے؟ اس کی زندگی میں بے عملی مستقل مزاجی ہو جائے، اس کی کانسٹنسی ان ایکٹیویٹی ہو جائے، وہ مستقلاً غیر دین پہ چلنے والا ہو جائے، وہ زندگی کے اصول دین سے باہر اپنانے والا بن جائے، منمانی کرنے والا. ایسا نہیں ہو سکتا ہے. مصیبت یہی ہے کہ آدمی کی اگر ایمان میں کمزوری ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس کی زندگی میں بھی کمزوری آتی ہے. اگر کوئی پیڑ سوکھ رہا ہے تو اس کی مصیبت اس کی جڑ میں ہے، جڑ میں صحیح پانی نہیں پہنچ رہا ہے، یہی وجہ ہے کہ پیڑ سوکھ رہا ہے. تو یہی بات ہم کو یاد رکھنا ہے. یہ جو دینی مجالس ہماری ہوتی ہیں اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم جو اپنی دنیوی کاموں میں کھوئے ہوئے ہیں، اور یہ ذمہ داری ہے، غلط بھی نہیں ہے، کوئی آدمی کام کاج کر رہا ہے، اچھا کما رہا ہے، بہت اچھی بات ہے، اسلام کی اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. ایک آدمی چاہے جتنا کمائے، لیکن جس کمانے کے لیے اصل یہاں بھیجا ہے وہ نہ کمائے اور دوسری چیزیں کمائیں، تو آپ بتائیے اس انسان کو کیا کہا جائے گا؟ جس انسان کو مالک نے کسی کام کے لیے بھیجا ہو اور وہ ریگستان میں یا سمندر کے کنارے جا کر سیپیاں جمع کرنا شروع کر دے، اور اس کو کسی اور کام کے لیے بھیجا گیا ہو اور شام کو تھیلی بھر کر لے آئے، تو مالک اس کے ساتھ کیا کرے گا؟ جس کام کے لیے بھیجا گیا تھا وہ کام نہیں کیا ہے اور دوسری چیز گفٹ کے طور پر لایا ہے، ہم کو نہیں چاہیے. دنیا کی زندگی یہی ہمارا امتحان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما رأیت مثل النار نام حاربها ولا مثل الجنت نام طالبها. میں نے نہیں دیکھا کہ جنت جیسی کوئی اور چیز بھی ہو جس کا طالب، اس کو چاہنے والا، اس کو حاصل کرنے کی نیت جس کی ہے وہ سو گیا ہو. یہ صرف جنت اور جہنم ہے جس کے چاہنے والے سوئے پڑے ہیں، وہ بھی اس پر ایمان رکھنے والے، اس پر یقین رکھنے والے، ان کی زندگیوں میں بے فکری دکھائی دیتی ہے. جنت جہنم کے علاوہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کی نیند اڑانے کے لیے کافی ہو جاتی ہے. کسی کو معلوم ہو جائے کہ کل آپ کو 50 لاکھ روپے گفٹ میں ملنے والے ہیں، بغیر کسی کوشش کے، آنے کی بھی ضرورت نہیں، لا کے دیں گے. آپ بتائیے رات میں اس کو نیند آئے گی؟ رات ہی سے وہ شروع ہو جائے گا کہ 50 لاکھ آئیں گے تو 2 لاکھ کہاں جائیں گے، 4 لاکھ کہاں، 5 لاکھ کا بنگلہ، اتنا سب طے کرنا شروع کر دے گا. خوشی سے اس کو نیند نہیں آئے گی، بلکہ وہ کہے گا کہ آپ کیوں تکلیف کرتے ہو، میں آ جاتا ہوں. کوئی کہے فون کر کے دیکھو ہم صبح نہیں آ پا رہے ہیں، تھوڑا سا ہم کو یہاں پہ بزی ہو گئے، شام کو آئے تو چلے گا، آپ کے 20 لاکھ 50 لاکھ. کہے گا اگر آپ کو ایسا کچھ مسئلہ ہے میں خود آ جاتا ہوں صبح. کتنے بجے آؤں؟ فجر کے وقت میں آ جاؤں؟ کون سے وقت میں آؤں؟ جو آدمی فجر میں نہیں اٹھنے والا، اگر اس کو آپ یقین مانیے 10 لاکھ کا اگر وعدہ کر دیا جائے 5 بجے آپ کو 10 لاکھ ملیں گے، کیا وہ آدمی جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ پھر وہ فجر کے لیے کیوں نہیں جاتا ہے؟ کیا فجر اتنی سستی ہے؟ یہ اس وقت معلوم ہو جائے گا کہ جب 10 لاکھ 50 لاکھ اور کروڑ سب تجوری میں رہیں گے اور قبر میں صرف نماز کام آئے گی، قبر میں صرف ایمان کام آئے گا، قبر میں اعمال آئیں گے. تو یہ جو ہمارا وقت ہے یہ غنیمت ہے. اور خاص طور سے اب جو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، بہت سارے لوگ اس میں بھی بے فکری کے ساتھ جیتے ہیں. رمضان کے مہینے میں ہم کو ایک امتحان ہمارا ہے، وہ 1 مہینے میں صحیح چلتا ہے. دیکھیے پروبیشن ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کو، تھوڑے دنوں کے لیے ایک چھوٹے دن 1 مہینہ کام کرو، تمہارا کام دیکھیں گے، اس میں اگر صحیح ہے تو باقی سال بھر صحیح ہوگا.
ایک مہینہ جو ہے، ایک مہینے کے اندر ایک آدمی، واقعی یہ سیزن ہے، جتنی نیکیاں چاہے آدمی کر سکتا ہے، لیکن ایک مہینہ جو آدمی ضائع کر رہا ہے، 11 مہینے کیا کرے گا؟ ظاہر بات ہے اس کا مزاج سیزن میں غلط ہے تو عام دنوں میں کتنا غلط ہوگا۔ لوٹنے کے وقت میں، کمانے کے وقت میں جب اصل مل رہا ہے تب وہ نہیں کر رہا ہے تو بعد میں کیا اس کی گارنٹی دی جا سکتی ہے؟ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے اپنے آپ کو چیک کرنے کا مہینہ ہوتا ہے کہ ہم واقعی کتنے دیندار ہیں، اللہ کے وعدوں پر، رسول کے وعدوں پر کتنا ہم یقین کرتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھنے کی چیز ہے۔ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ذکر کرنا چاہوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بارے میں فرماتے ہیں، یہ میں پہلی مرتبہ کر رہا ہوں تو اس میں آگے پیچھے ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا كان اول لیلۃ من رمضان صفدت الشیاطین مردۃ الجن، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو سارے شیاطین جو ان میں سے سرکش ہوتے ہیں، بہت ہی خطرناک قسم کے جو شیاطین ہوتے ہیں ستانے والے، ان کو صفدت، ان کو قید کر دیا جاتا ہے، زنجیریں پہنا دی جاتی ہیں۔ وغلقت ابواب النار، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ فلم یفتح منہا باب، اور اس میں سے کوئی بھی دروازہ جہنم کا کھلا نہیں چھوڑا جاتا ہے۔ وفتحت ابواب الجنان فلم یغلق منہا باب، اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ان میں سے کوئی بھی دروازہ جنت کا بند نہیں رکھا جاتا ہے۔ کب؟ جیسے ہی رمضان شروع ہوتا ہے، رمضان کا چاند ہلال دکھائی دیتا ہے، فوراً جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ ونادى مناد، اور پکارنے والا پکارتا ہے، ندا لگاتا ہے، یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر۔ ایک پکارنے والا اللہ کی طرف سے پکارتا ہے۔ دیکھیے رمضان کی پہلی رات میں ندا لگتی ہے، ایک میسج انٹرنیشنل لیول پہ دے دیا جاتا ہے، سارے انسانوں کو ایک میسج ملتا ہے، کیا؟ یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے چاہنے والے آگے بڑھ، خیر چاہیے آگے بڑھ، تجھ کو خیر چاہیے، اللہ سے ثواب چاہیے، اللہ سے اجر چاہیے، جنت میں اونچا مقام چاہیے، اللہ کا قرب چاہیے، تجھ کو اللہ کی عزت چاہیے، آگے بڑھ، تیرے لیے موقع کھولا گیا ہے، آگے بڑھ۔ یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر، اور اے شر کا ارادہ کرنے والے اب تو رک جا، اب تو رک جا۔ اس رات میں اللہ کی ایسا اعلان ہوتا ہے، فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ اے خیر کا ارادہ کرنے والے آگے بڑھ، تیرے لیے موقع کھول دیا گیا ہے۔ اور اب بھی اگر رمضان کا مہینہ آتا ہے، اب بھی کوئی آدمی فلمیں دیکھنے کا ارادہ کیے ہوئے ہے، اب بھی کوئی آدمی رمضان میں شراب کا ارادہ کیے ہوئے ہے، اب بھی کوئی آدمی رمضان میں نگاہوں کی غلط استعمال کا ارادہ کیے ہوئے ہے، اب بھی جھوٹ، غیبت، چوری، چغلخوری، ہر قسم کی برائی اور دھوکہ اور رشوت اور سود اور حرام کھانا، حرام تجارت، اب بھی کوئی ارادہ کیے ہوئے ہے، اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، یا باغی الشر اقصر، اے برائی کا ارادہ کرنے والے ذرا رک جا، اقصر، اب رک جا۔ اور آپ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اور اللہ کے ہاں کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں جن کو آگ سے نجات دی جاتی ہے۔ عتقاء عتیق کی جمع ہے، عتیق کے معنی ہوتے ہیں آزاد کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ بہت سارے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، یہ سمجھ لیجئے کہ ایک مہینہ ہم کو ملا ہے، فرض کر لیجئے ایک مہینے ہی کی ہر ایک کی زندگی ہوتی تو کیا ہوتا، اور ہر ایک کو اگر اللہ کی طرف سے اعلان کر دیا جائے کہ یہ جو رمضان ہے انسانیت کا آخری رمضان ہے، عید کے دن سب کی موت ہونے والی ہے، ڈریے مت سے، یہ فرضی طور پر میں کہہ رہا ہوں کہ اگر اللہ کی طرف سے اس طرح کا اعلان ہو جائے، اب بتائیے ہماری زندگی میں پھر ہم اپنی بلڈنگ کے بارے میں زیادہ سوچیں گے، اس کی پینٹنگ خراب ہو گئی ہے، اس کا یوں ایسا ہے، اس کا یہ خراب ہے، میرے جوتے پھٹے ہوئے ہیں، آدمی سوچے گا یہ سب چھوڑ دو، یہ کچھ نہیں ہے، اصل کیا ہے؟ اصل ایک مہینہ بچا ہے، اب یہاں سے کہاں جانا ہے؟ جنت میں یا جہنم میں؟ اب اس کی تیاری کا وقت ہے۔ آدمی کے لیے دنیا کے مسائل چھوٹے دکھائی دیں گے، دنیا کی راحتیں اس کو ہیچ دکھائی دیں گی، اب اس کی ساری نگاہ موت کے بات پر ہوگی۔ تو کیا ہم کو یہ گارنٹی دی گئی ہے کہ آپ رمضان تک بھی زندہ رہو گے؟ ہم کو تو وہ بھی نہیں بتایا گیا ہے۔ آپ بتائیے، یہ بھی اگر کسی سے کہا جائے
کہ رمضان کے آخری تاریخ تک تیرا وقت ہے، یہ بھی آدمی بہت خوش قسمت ہے. ہم کو تو اتنا بھی نہیں بتایا گیا، اس سے پہلے بھی مر سکتا ہے. کوئی آدمی ہاتھ اوپر کر کے کہہ سکتا ہے نہیں میں گارنٹی دیتا ہوں میں رمضان بعد بھی زندہ رہنے والا ہوں؟ کوئی نہیں. کتنے لوگ گھر سے جاتے ہیں سودا لانے کے لیے اور ان کی لاش آتی ہے، کچھ نہیں آتا ہے. کیا تیاری ہم نے کی ہے، کیا ہمارے پاس پریپریشن ہے آخرت کا؟ دنیا کے ہر ایگزام کے لیے ہم تیاری کر رہے ہیں، یہ اصل امتحان ہے زندگی کا، اس کے لیے تیاری کیا ہے؟ یہ تیاری اگر ہم نے کی تو واقعی ہم کامیاب ہیں. اور سب سے عقل مند آدمی وہ ہے جو بڑے امتحان کی زیادہ فکر کرے، جو اصل امتحان کی زندگی کے بارے میں فکر کرے. یہ زندگی ہم کو ملی ہے، بہت قیمتی زندگی ہے. سب سے بے وقوف اور جاہل اور نادان آدمی وہ ہے جو سب کچھ پا کے اپنی جنت کھو دے. کیونکہ آج دنیا میں سب کچھ پا لے تو کیا ہوگا؟ موت کا فرشتہ جب آئے گا چاہے یہ چھوڑے نہ چھوڑے اس سے چھن جانے والا ہے. یہ تو آپ ڈیفینیٹلی یاد رکھیے. دنیا کا سب ہے، موت کے ساتھ ہی ہمارا ریلیشن ختم. پھر کیا ہوگا؟ وہ وارثوں میں تقسیم ہوگا. تو ہمارا ہے نہیں وہ، پھر ہمارا کیا ہے؟ یعنی ہم نے زندگی میں جس چیز کے لیے اسٹرگل کی وہ کیا ہے؟ ہمارا نہیں ہے وہ، ہمارا نہیں ہے وہ. جب تک سانس چل رہی ہے، سانس رک گئی ختم. اور سانس کب تک چلے گی معلوم نہیں. اتنا ڈاؤٹ فل، یعنی اتنا غیر یقینی، اور اس کے لیے اتنی یقینی محنت، اس کے لیے اتنی یقینی کوشش، اس کے لیے اتنی یقینی اسٹرگل. آپ سوچیے اتنی غیر یقینی چیز کے لیے پوری زندگی جھونک رہا ہے. اور واقعی اگر اللہ اور اس کے رسول کی بات پر ایمان ہے تو پھر وہ جو جنت یقینی ہے اس کے لیے کیا ہے؟ غیر یقینی کے لیے اتنی کوشش اور یقینی کے لیے کوشش نہیں کرنا کس طرف اشارہ کرتی ہے؟ یہ اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہے. سب کا خلاصہ یہی ہے کہ واقعی اگر ہماری زندگی میں باتیں ہیں لیکن واقعی عمل نہیں ہے تو اس بات کی علامت ہے کہ ہمارا ایمان ہماری زبان تک ہے، واقعی ابھی تک وہ دل میں ایسا نہیں گھلا ہے جیسا پانی میں رنگ گھل جاتا ہے. ابھی تک کی شکر گھل جاتی ہے ویسا ابھی تک کہ گھلا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ اس بات کی ہم کو توفیق عطا فرمائے. یہ ایک چھوٹی کوشش ہے اسی سلسلے میں کہ ہم آخرت کی فکر کرنے والے بنیں، اپنی زندگی کا صحیح استعمال کریں. دیکھیے پیسہ ویسا کچھ بھی نہیں، ہمارا کیا ہے؟ ہمارا اصل پیسہ ٹائم ہے. ہمارا اصل کرنسی جو ہے ہمارا ہر منٹ ہے. اس کو ہم کیسا انویسٹ کرتے ہیں اس پہ. آدمی 50 گھنٹے تحقیق کرتا ہے پیسہ کہاں انویسٹ کرنا ہے. ٹائم، آپ ٹائم کہاں سے لائیں گے؟ آپ کا ٹائم جا رہا ہے، ایک ایک منٹ آج کا دن چلا گیا ہمارا، صبح سے لے کے شام تک گیا، وہ کبھی نہیں آئے گا. اس کو کہاں انویسٹ کیا ہم نے؟ دنیا کے لیے کیا، دنیا تو چھوٹنے والی ہے. آخرت کے لیے کس نے کتنا انویسٹ کیا وہ ہر آدمی اپنا محاسب خود ہے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس بات کی توفیق عطا فرمائیں کہ ہم اپنی زندگی کا صحیح مصرف جانیں، صحیح جگہ جانیں جہاں ہم کو اپنی زندگی انویسٹ کرنا چاہیے. اور ہماری زندگی کوئی اور انویسٹ نہیں کر سکتا. یہ خوشی کی بات ہے، ہماری زندگی کوئی چرا نہیں سکتا ہے. ہماری زندگی ہم کو ہی انویسٹ کرنا ہے. ہمارا ٹائم کوئی چرا نہیں سکتا ہے. یہ اور خطرناک بات ہے کہ کوئی بول نہیں سکتا اللہ میرا ٹائم دوسرے نے چرایا، وہ بھی نہیں بول سکتا ہے. تو نے تیرا ٹائم خود استعمال کیا ہے غلط چیز میں، تو اب تو ذمہ دار ہے اس کے نتائج کا. اللہ تعالی ہم کو سمجھ عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. میں انشاءاللہ مغرب بعد بھی اس سلسلے میں مزید سلسلہ جاری رہے گا.